حکایت نمبر 37 خوشنما اور قیمتی موتی۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تمام ورثاء اور امراء حاضر خدمت ہیں۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا، تو بادشاہ سلامت نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کی، حضور نہایت قیمتی چیز ہے۔ غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ اس موتی کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اچھا اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلہ عالم ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں، جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک و دمک تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفا شاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جوں درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، توں و ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگہباز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کے طریق امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری، کیا امیر کیا وزیر، بری طرح چلا اٹھے، ارے بیوقوف، تیری یہ جرت کہ ایسا نادر و نایاب موتی توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے؟ ان کا واویلا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا یہ حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بد خصلت ہے کہ جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے
اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بھید سرِ عام کھولا تب تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھلی۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے ہیں۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا، ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیرے ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دیں۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ اس حکایت سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک و دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ وزراء اور عمرا نے یہ ہیرے کی چمک دمک دیکھی، وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ تو انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔